अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है आपका मेरा सबका मेरा दोस्त डार्लिंग। ओ बाबे जरा गुफ्तगू जल्दी कर ले, मैंने जाना है। डार्लिंग इतनी जल्दी आए हो? अभी बैठो तो सही, जाने की बातें जाने दो। ओ डार साहब आप समझ नहीं रहे, आज आखिरी दिन है। क्या कह रहे हो? अल्लाह खैर करे। तुम्हारा आखिरी दिन क्यों होने लगा खैर से? ओ जरा अपने कान साफ कराएं, मैंने आखिरी दिन कहा है, अपना नहीं कहा। चलो ऐसे ही सही, मगर डार्लिंग ये तो बताओ किस चीज़ का आखिरी दिन है आज? ओ बाबे ओ मेले का। मेरा एक दोस्त है, उनके गांव में मेला है। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ मेला हो रहा है 19 तारीख को। मैंने कहा आप मुझे यार जरूर बुलाना, मैंने उधर मेले पे जाना है। क्या कहने डार्लिंग, अब तो मेले ठेले खत्म ही हो गए, पहले तो जगह जगह मेले लगे होते थे। और डार साहब आपको क्या बताऊं, ऐसे मेले होते थे कि उसमें शुगल मेले ज्यादा होते थे। लोग अपने अपने घरों से पैदल निकलते थे और उस मेले की जगह पे जाने के लिए 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता था। जलेबियां होती थी ऐसे करके मंजियों के ऊपर पड़ी हुई, और जलेबियों के रंग जो थे ना जी, वो गर्दा उड़ उड़ के ना जी वो जलेबी का रंग बदल जाता था। वहाँ पे फ्योनियाँ होती थी, वहाँ पे कचौरियाँ होती थी, वहाँ पे कतलम्मे होते थे, और कतलम्मा 1.5, 2-2 मरले का कतलम्मा होता था। आपको क्या मैं बताऊँ। डार्लिंग जरा नाजरीन को बताओ कि कतलम्मा कैसा होता है? कतलम्मा जो है ना डार साहब, वो मैदे का बनता है। एक तो वो कतलम्मा होता है ना जो सुबह पूड़ियों हलवे वालों की, मेरा मतलब है कि छोटी सी अपना पमैश करके बनता है, वो नहीं। ये बड़ा लाल रंग का सुर्ख बिल्कुल रेड ब्लड कतलम्मा होता है, रेड ब्लड। ये कतलम्मा मैदे का होता है और पूरा जितना बड़ा थाल होता है ना उतना बड़ा कर लेते हैं इसको लाल रंग का, और तोल के बेचते हैं डार साहब। मैं आपको बता नहीं सकता। वहाँ पे मिर्चें, वहाँ पे ऊपर सब्ज मिर्चें, और ऐसे करके अदरक चल रही होती है उसके ऊपर, और जो धनिया होता है ना ऐसे करके देख रहा होता है हर आने जाने वाले को। और अनारदाने का तो ऐसा छट्टा होता है, छट्टा क्या, अनारदाना में आपको पता है दाना दाना नजर आता है उस अनार का। क्या बताऊं आपको कैसा कतलम्मा होता है। बस यूं समझ लें कि ये देसी पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा ने भी इसकी नकल उतारी है। हमारे यहाँ देखो ना जी, जैसे मिसियाँ रोटियाँ होती हैं उसी तरह ये कतलम्मा होता है। अच्छा क्या तुम खाते हो ये? ओ बाबे ओ खाता कब हूँ, ये तो अब तो वो वैसे मेले नहीं होते। मेलों में खाया करते थे, कुल्फी खाते थे, साथ कुल्फी के जलेबी खा लेते थे, जलेबी के साथ मेरा मतलब है कतलम्मा खाते थे। ढोल के थाप के ऊपर पूरियां लुडियां डालते थे हम, और कई जो ग्रुप आते थे ना जी, वो उनके पास अपना वो गालड़ होते थे, वो भी बोलते थे, और ढोल और गालड़ और चूहे और बंदर का तमाशा मैं आपको बता नहीं सकता। और बंदर तो डार साहब देखने वाला होता है जिस दिन सौरे घर जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ यार, अब तो ये मेले ठेले नज़र ही नहीं आते। तुम्हें याद है कि पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम बड़ा सुपर हिट था, मेले के नाम से चलता था, और दिलदार भट्टी मरहूम जो थे वो इसको होस्ट करते थे। हाँ जी, दिलदार भट्टी तो बड़ा मेरा मतलब जरखेज आदमी था। मेरा तो खैर बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा था, अपना बेली था। वो तो गुजरा वाले से जब आया ना जी, तो आके उसने कहा मैंने हीरो बनना है। मैं कहा अभी देखो जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह बनाते हैं ना, हीरो या विलन आदमी अपनी हरकतों से हो जाता है। उसने आते ही इधर टाकरा प्रोग्राम किया डार साहब, आपकी होश से पहले की बात कर रहा हूँ। टाकरा किया उसने, टाकरे में भी मैं गया था, मैं और जमील बिस्मिल मरूम। और फिर जब मेला हुआ तो क्या ऐसा उसने मेला लगाया, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत आला और बड़ा कमाल का आदमी था। और सबसे अच्छी बात आपकी सिर्फ नज़र करना चाहता हूँ कि वो अंग्रेज़ी का उसने मास्टर किया हुआ था, एमए अंग्रेज़ी करके पंजाबी में बात करता था, और वैसी बात किसी ने नहीं की, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अच्छा अगर आप मुझे कोई क्लिप दिखा दें मेले का तो आपकी बड़ी मेहरबानी। ये लो देखो मेले का क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी तशरीफ ले आंदी। आजकल बड़ा को विआहां दा सीजन जा रहा, सीजन भखदा है विआहां दा। जिस पासे देखो जंजां जा रही ने, फैसलाबाद लाहौर आ रहे ने, लाहौरों फैसलाबाद जंजां जा रही हैं। बंदा कहे जे पहलों ही पता लगदा इत्थे ही फैसला हो जांदा, इत्थों वाली जंज उत्थे जानी, उत्थों वाली इत्थे, ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंदा पहलों ही बंद कर दिंदा। एक जगह ते रिवाज हैगा सी कि उन्हां ने जनाब अपना क्या कि कुड़ी जिहड़ी है ना, इहदा विआह खानदान तो बाहर नहीं असीं करना। ਉਹ जनाब अपना मुंडा कोई ना, कुड़ी विचारी कली 25-26 साल दी कुड़ी। उन्हें सोचा जनाब ये रिवाज नहीं मुकाना, असी विआह इहदा बाहर नहीं करना। खुशी की खबर आई कि उसे ही फैमिली दे विच एक जनाब मुंडा पैदा हो गया। उन्हें कहा वेरी गुड,
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਿੰਮ ਪਾਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਰਜ਼ੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। डॉक्टर साहब ऐसा मुझे क्लिप दिखाया आपने, रूह ताज़ा कर दिया। ओ बाबे ये पीटीवी को क्रेडिट जाता है, ये ड्रामा करे या म्यूजिक का शो करे या कोई स्टेज शो करे तो लोग जो हैं बड़ी शौक से देखते हैं और ये सारा क्रेडिट पीटीवी का ही है। लोगों को आदत पड़ गई हुई है ड्रामे देखने की और म्यूजिक सुनने की। कैसे कैसे अच्छे इधर बड़े बड़े अच्छे शो होते थे। डार्लिंग, ये तो पीटीवी का एजाज़ रहा है हमेशा से कि इसने फैमिली एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम पेश किए हैं। वैसे ये ज़रा बताओ मुझे कि शहरों में वाकई मेले ख़त्म हो चुके हैं? डॉक्टर साहब मेले कहाँ लगने हैं, जगह ही कोई नहीं है। अब इतने मकान बन गए हैं तो मेला तो खुली जगह पे लगता था ना। अब तो कहीं इक्का दुक्का कभी मेला लग जाए तो लग जाए, मगर मेरी समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब ज़रा ये तो बताएं कि लोग इन मेलों से दूर कैसे हो गए। बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी बड़ी वजह यह है कि जब से ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आया है ना, लोगों को घर में बैठे ही एंटरटेनमेंट मिल जाती है। वो बाहर जाने का तकल्लुफ़ ही नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। तूने देखा होगा कि सिनेमा घर भी जो हैं वो बिल्कुल वीरान हुआ चाहते हैं, क्योंकि फिल्मों की बड़ी वैरायटी जो है मोबाइल फ़ोन पे मिल जाती है। बाबे मेलों में जाने से ये होता था कि ज़रा यार दोस्त मिल जाते थे और ज़रा रौनक मेले में आदमी, आपको पता है भाई, उसका ज़रा खून बढ़ जाता है। वहाँ पे मौत का कुआं होता था, मौत का गोला होता था, सांप का तमाशा होता था और बंदर का तमाशा। मैं आपको बता रही, हीच और रीछ की कुश्ती होती थी, रीछ की और वो बड़ा कुत्ता जो होता है उसकी कुश्ती होती थी। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत मज़े आते थे, बड़े अच्छे दिन थे वो मेलों के। हर तरफ कह के खुशियाँ ही खुशियाँ, जिंदा लोग थे ना जी, जिंदगी बढ़ती थी। मेरा मतलब है कि बहुत हौसला बढ़ता था। सही कह रहे हो डार्लिंग, मेले पे जाने वालों की काफ़ी जिस्मानी वर्जिश भी हो जाती थी, क्योंकि मील हाँ मील चल के वो मेलों पे पहुंचते थे। अब तो लोग घरों से निकलते ही नहीं हैं। वक्त बहुत तेज़ी से बदल गया, अब तो लोग खेल कूद से भी बहुत दूर चले गए। डॉक्टर साहब आपने सही कहा। मैंने ये सारी चीज़ों पे गौर करके ना आधा पौना घंटा मैंने हर बात जो है ना वो अपनी जुगनी में पेश करनी है। ऑर्डर हो तो सुनाऊँ आपको? बहुत अच्छे, तो सुनाओ फिर। आओ भाई मेरे नाल। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ
خواتین و حضرات وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ڈارلنگ کے مہمان کون ہیں۔ خواتین و حضرات، آج میرے ہیں جو مہمان ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، سلامت رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور کیسے عمدہ فنکار ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب آپ دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج میرے ہاں ایک ایسا آرٹسٹ ہے جسے میں ٹیلی ویژن کا پلر کہتا ہوں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اورنگزیب لغاری سے۔ لغاری صاحب، آپ کی بڑی محبت، آپ میرے شو میں تشریف لے آئے، میری ٹیلی فون پہ جو ریکویسٹ تھی آپ نے بہت اس کا بھرم رکھا۔ آپ ہیں ہی ڈارلنگ، آپ کا بھرم کیا رکھنا، آپ کا حکم ہوتا ہے۔ نہیں، میرا کیا حکم ہونا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ، یہ اگر ہم آج ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں یعنی آپ کا اتنا دخل ہے۔ جب آپ نے پہلے تو بہت کام کرتے رہے آپ، مگر جب آپ نے وارث کیا نا تو آپ وارث ہو گئے اس پی ٹی وی کے۔ اور جب ادھر جو بھی کوئی آتا ہے یا جب میں کبھی آتا ہوں تو میں ڈھونڈتا ہوں کہ ٹی وی کے وارث کہاں گئے۔ تو آج آپ نے بڑی محبت کی ہے کہ آپ میرے شو میں تشریف لے آئے ہیں۔ نہیں جی، آپ کی عزت افزائی ہے، آپ نے بلایا، اور پی ٹی وی کی بھی عزت افزائی ہے کہ وہ کبھی اب بھی بلا لیتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ اس قدر مصروف ہوتے ہو اپنے کام میں، ادھر آنا ناظرین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ناظرین بہت مس کرتی ہیں آپ کو۔ ہم مس کرتے ہیں جی اس پی ٹی وی کو، جب ہم یہاں نہیں آتے تو یہ مدر انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اسی نے عزت دی ہے، اسی سے نام ہوا ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، تو یہاں آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے یہاں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم ٹی وی پہ آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے اپنے گھر ہی آ گئے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اورنگزیب لغاری صاحب کے، ناظرین کی اس قدر ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسا یعنی ہفتہ وار پروگرام کرے جس سے وہ رابطہ نہ ٹوٹے آپ کا ناظرین کے ساتھ۔ ہاں جی، یہ دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن ہاں بلکہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں سڑکوں پر بھی، فنکشنوں پر بھی، جہاں بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب آپ ٹی وی پہ نہیں آتے ہیں، پی ٹی وی پہ نہیں آتے ہیں، تو ہم انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں بلائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں، تو جب بھی بلاتے ہیں سر تسلیم خم ہم تو آتے ہی ہیں۔ لغاری صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اسکول سے آپ جب فارغ ہوئے تو کالج میں چلے گئے؟ ہاں جی، تو گورنمنٹ کالج میں تھے آپ؟ اس سے پہلے سینٹرل ماڈل اسکول میں بھی تھا، شاید آپ کو یاد نہیں ہے۔ نہیں جی مجھے یاد ہے۔ تو ڈارلنگ آپ بھی تو ساتھ تھے ہمارے۔ میں تو خیر نالائق آدمی تھا، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہاں پہ ایک 58 میں میرا خیال ہے، ہاں 58 کی بات ہے، ماہ سیمی ڈرامہ ہوا تھا۔ وہ پہلا ڈرامہ تھا ہمارا اسکول میں۔ جی اسکول میں پہلا ڈرامہ، جی آپ تھے، اور وہ اللہ جنت نصیب کرے ڈاکٹر امجد پرویز، ہاں وہ ہماری ہیروئن تھی۔ وہ ہیروئن تھی، وہ بھی تھی، تو وہ بہت کمال کا ڈرامہ تھا۔ اور وہ سیٹ لگایا تھا کس نے، یاد ہے یہ آپ کو؟ سیٹ لگایا تھا یہ سلطان کھوسٹ، اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے، عرفان کھوسٹ کے جو والد ہیں، وہ سیٹ ڈیزائنر تھے، بڑے ماسٹر تھے اپنے کام میں، اتنے اچھے پینٹر تھے اور اتنے ہی اچھے رائٹر تھے، اور ویسے ہی سیٹ ڈیزائن کر کے سیٹ لگاتے تھے، ڈرامے بھی کرتے تھے۔ یاد ہے آپ کو سینٹرل ماڈل اسکول کے سٹیج پر انہوں نے ایک ڈرامہ بھی کیا تھا، جو ہم نے دیکھا تھا۔ جی ہاں وہاں پہ ڈاکٹر انور سجاد نے بھی کیا تھا، اس میں کوڑی کا رول کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے، اس کو مطلب وہ بہت اچھا کردار تھا۔ تو یہ آپ نے اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج جب آئے تو کالج میں آپ نے شو نہیں کیا وہاں؟ تو اس نہیں، کال آپ کے سینٹنری پر جہاں آپ نے بڑا محفل سجائی تھی، ساری رات ہی گاتے رہے تھے آپ تو، اور سارا اسٹینڈ اپ کامیڈی، اس وقت ہی میرا خیال ہے وہ آپ کی ابتدا کا سب سے پہلا بڑا پروگرام تھا جو ساری دنیا نے دیکھا۔ گورنمنٹ کالج کی سینٹنری تھی، اوول میں، اس گراؤنڈ میں آپ نے کتنے ہزار بندے تھے، اور کس کس ملک سے بلراجسانی آئے ہوئے تھے، بلراجسانی آئے ہوئے تھے، جتنے اولڈ راوین تھے وہ اولڈ راوینز آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے اور جم کے بیٹھے رات آپ نے بھیگتی ہمیں پوری ایسی خوش کر دی، صبح کر دی آپ نے، اور میرا خیال ہے کہ 5-6 گھنٹے کا آپ کا پرفارمنس، 3 گھنٹے کا پرفارمنس، بہت بڑی بات ہے، اسٹوڈنٹ ایج میں آپ نے کی تھی، کیا بات۔
آپ یعنی وہ جو صوفی صاحب کا ڈرامہ تھا اپنا سامن رین کا سپنا، سامن رین دا سپنا، ہاں وہ مڈ نائٹ سمر ڈریم، شیکسپیئر کی، تو وہ اس میں ایڈیپٹیشن تھی. جی جی بالکل سرمن صاحبائی تھے اس میں، آپ بھی تھے ماشاءاللہ. بالکل. آپ وہاں وہ ہمارے جی ایم ہو گئے تھے جو انور، محمد انور، وہ بھی تو تھا. وہ محمد انور بھی تھے. وہ یہاں پہ یعنی آئے تھے ریسورس پرسن، پھر وہ پروڈیوسر ہوئے، پھر جی ایم ہوئے. ابھی امریکہ گئے، آج کل آئے ہوئے ہیں انور. بہت اچھے، بڑا پیار، بڑا شفیق آدمی، بڑا ساتھ رہا. شمیم ہلالی جو ہو گئی، ہاں شمیم، وہ بھی تھی. نگار تھی، نگار احمد، نگار اقبال زیڈ احمد کی بہن. کیا بات ہے، کیا بڑے اچھے دن، کیا لوگ تھے، کیا لوگ. گورنمنٹ کالج. تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ یعنی اداکاری بھی کرتے رہے تو، مگر آپ تو فلم میں چلے گئے تھے میرا خیال ہے. میں ڈائریکشن سنٹ مارٹ اسکول سے میں 8ویں کے بعد چلا گیا تھا کیڈٹ کالج پٹاروں میں. اچھا. سندھ سے میں نے ایف ایس سی کی. پھر اس کے بعد میں جب آیا تو اس وقت آپ بھی گورنمنٹ کالج میں تھے اور میں بھی وہاں آ کے گریجویشن میں کی. تو پھر یہاں آ گئے. تو سنٹ مارٹ اسکول سے جب میں کیڈٹ کالج گیا تو وہاں پہ بھی ایک فنکدہ نام کی ایک ایسی بنائی ایک، تو فنکدہ نام کی ایک وہاں ڈرامے کرتے تھے وہ، بیسٹ ایکٹر میں وہاں پہ اناؤنس ہوا. تو پڑھائی کے علاوہ تو سارے شوق تھے نا. میں آپ کو ماشاءاللہ. نہیں آپ پڑھتے بھی بھائی ماشاءاللہ. فٹ بال کھیلتا تھا. سندھ کو میں نے ریپرزینٹ کیا تھا پاکستان کیمپ میں فٹ بال میں. ماشاءاللہ. باسکٹ بال کے بھی کلر ہولڈر تھا میں. بہت کھیل، میں نے کہا نا پڑھائی کے علاوہ سارے شوق تھے. ہاں جی. تو یہ لغاری جتنے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اعتراضات تو ہوں گے خاندان میں؟ ہاں، وہ دراصل اتنا ایکسیس نہیں تھا ان لوگوں کا میرے خاندان کا لاہور سے. تو وہ ہم گاؤں میں رہتے تھے. درازی خان جس سے رحیمیار خان سے ہمارا تعلق ہے، واقعی بلوچ ٹرائب کے. ہمارا ایکٹنگ کا تو کوئی تھا ہی نہیں سلسلہ کسی کا. تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں تو گریجویشن کر رہے تھے آپ کے، انہیں کیا پتہ کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم کس طرف چل پڑیں. تو پھر وہ ڈرامے کے بعد گریجویشن کے دوران ہی پھر الحمرا جانا شروع کیا. وہاں پہ بھی آپ پھر ساتھ، پھر وہاں پہ الحمرا میں بڑے اچھے کھیل کیا. وہاں کھیل کرتے کرتے پھر پی ٹی وی آ گیا. پی ٹی وی آیا تو وہی اسٹیج والے لوگ شفٹ کر گئے پی ٹی وی پر. تو وہاں پہ پھر ڈرامے کرتے کرتے پھر فلموں میں چلا گیا میں. وہاں پہ ڈائریکشن سیکھنے کے لیے اندلیب، سائقہ نورین اور مختلف ڈائریکٹرز کو اسسٹ کیا میں نے اس میں ڈائریکشن میں. سلمان صاحب کو، فرید ڈبلیو احمد کو. ہاں ماشاءاللہ. ان کا اندلیب سے میں نے سٹارٹ لیا تھا. تو کئی فلمیں وہاں کرتا رہا اسسٹ. پھر یہ ٹی وی کا سلسلہ اور فلم کا چلتا رہا. اتفاق سے کچھ فلم سے زیادہ ٹی وی پر ایکٹنگ میں پذیرائی زیادہ ہو گئی. تو وہاں سے پھر شفٹ کر کے ٹی وی پہ ٹی وی کا ہی ہو کے رہ گیا. بڑے اچھے آپ نے کردار کیے. ہاں جی، بڑے ڈرامے کیے. بہت ڈرامے، اچھے دن تھے، اچھے ڈرامے تھے. اور اتفاق سے ہمارے حصے میں اچھے ڈرامے آئے. نہیں آپ اچھا کام کرتے تھے. یہ حصے کیا، یہاں پہ کون سا بٹوارا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے تھے، پی ٹی وی کے جو اساتذہ تھے، جو پروڈیوسران تھے، جو ڈائریکٹ کرتے تھے، وہ بہت اچھے لوگ تھے. اسلم اظہر اور ہمارے یہ سارے جو تھے نا سینئر لوگ، بہت محنت سے پڑھے لکھے تھے. بہت اچھا کام کرتے تھے. اسٹینڈرڈ تھا پی ٹی وی کا. اور بلکہ انڈیا میں تو اس وقت ٹی وی آیا ہی نہیں تھا. تو ہمارے ٹی وی کے بعد پھر امرتسر ٹی وی شروع ہوا. یہ سارا جتنی بھی ریکارڈنگز دیکھتے تھے وہ ان کے ہاں اکیڈمیز جو سیکھتی ہیں، وہ اکیڈمی پی ٹی وی تھا انڈیا کے لیے بھی. بالکل. اور باقاعدہ وہ ایسے کوشش کرتے تھے کہ ان کا ایکسنٹ بھی ہماری طرح ہو. اور واقعی وہ چینج ہوا. آپ یہ ذرا فرمائیے کہ وارث جب ہوا تو وہ کردار آپ کو جو غضنفر نے دیا یا نصرت ٹھاکر نے دیا؟ نہیں، غضنفر خالق تھا. جی ہاں. مطلب اس کا سٹارٹ ہی پہلے 12 ایپیسوڈ پہلے. ہاں جی. تو اس میں غضنفر ہی تھا اس کا ہمارا ڈائریکٹر. جی. تو بعد میں پھر نصرت آیا بعد ٹھاکر صاحب کو مل گیا ایک کوارٹر کے بعد. وہ کرتے رہے. جی وہ کرتے رہے. بہت محنت سے غضنفر نے اس کو کیا تھا. اور قمر آفتاب صاحب، ان کا کنٹریبیوشن بہت ہے اس میں. اچھے لوگ تھے، اچھا کام تھا.
اچھا ہوا، وائرس تو وائرس ہی ہو گیا نا. بالکل بالکل بالکل. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ٹی وی خریدنا بھی وائرس نے سکھایا. بالکل. اتنا وہ کریز ہو گیا کہ عورتوں نے چوڑیاں بیچ بیچ کر بھی ٹی وی خریدے. ٹی وی ہوتا بہت کم تھا. جی 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 جی. تو بہت ٹی وی کو فروغ ملا، نہ صرف اس ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی بڑی پہچان اب تک ہے. وہ وائبریشن پی ٹی وی کی اب تک ہے. جی تو لوگ دیکھتے ہیں ابھی بھی، جن کے پاس پڑا ہوا ہے پرانا یعنی وائرس ریکارڈڈ، بالکل. وہ اب بھی دیکھتے ہیں. ہاں، بلکہ وائرس کا تو یہ حال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اب تک چل رہا ہے. اچھا. واحد ڈرامہ ہے جو سیریل جو تب سے اب تک مستقل چلتا چلا جا رہا ہے. اور اتنا کیچی ہے کہ ایک دن میں نے ایسے موبائل سے کھیل رہا تھا تو وائرس کا ایپیسوڈ کوئی آ گیا. تو میں نے ایسے دیکھنا شروع کیا. تو جیسے بندہ ایک دیکھتا ہے دوسرا دیکھتا ہے کوئی چیز، تو میں دیکھتا دیکھتا، آپ یقین کریں میں اس سوئچ ادھر ادھر کر نہیں سکا. اب تک بھی وہ اتنا کیچی ہے کہ جب وائرس کا کوئی شاٹ آ جاتا ہے تو آپ رک نہیں سکتے اس کو ختم ہونے سے پہلے. بالکل. اٹ واز سو گڈ. تو یہ فلم میں جب آپ گئے ڈائریکشن یعنی سیکھنے، یا جی جی، یہ ذہن بنایا آپ نے کہ میں ڈائریکٹر ہو جاؤں؟ اصل میں تو ایکٹنگ کا ہی شوق تھا. ڈائریکشن کے راستے سے ہم نے کہا کسی طرح ایکٹنگ بھی ہو جائے. ایکٹنگ بھی کی میں نے نورین وغیرہ فلموں میں. تو بس پھر یہاں آ گئے. مگر یہ ہے کہ دونوں ڈائریکٹر جو تھے، فرید بھی اور سلمان بھی، ہاں جی ہاں جی، دونوں بڑے آدمی تھے. حافظ صاحب تھے، ان کے ساتھ کیا کام. حافظ صاحب کے ساتھ کیا، بہت لئیق اختر صاحب کے ساتھ کیا، بہت لوگوں کے ساتھ کام کیا. کیا لوگ تھے. فلمیں بھی بہتر، فلموں کا بھی معیار کافی ڈیٹیریٹ ہو گیا. جی ہاں. ثقافت کچھ ایسی ہی رہی ہے ہمارے ملک میں کہ ایسا لگتا رہا کہ ثقافت کا کوئی باپ نہیں ہے اس ملک میں. اب آپ کو دیکھیں، آپ جیسے فنکار، میرا خیال ہے میں پی ٹی وی پر آپ کو کوئی 30-35 سال بعد دیکھ رہا ہوں. جی جی الحمدللہ. تو الحمدللہ تو نہیں گئے آپ. یہ تو زیادہ تھیٹر اور ریڈیو کرتا رہا. ہاں، مگر ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکے اور عوام بھی نہیں دیکھ سکی آپ کو زیادہ. بس آپ جیسا فنکار میرا خیال ہے کہ ڈارلنگ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. کیسے نہیں دیکھتا. آپ کی محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. ہاں، جہاں دانا پانی لکھا ہوتا ہے آدمی پہنچ جاتا ہوتا تو ادھر سے ہی حکم ہوتا ہے. تو بس اس لیے ہم تو ادھر آتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ماں کی گود میں آ گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل حکم تو وہیں سے ہوتا جی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ جب چاہوں لوگوں کی گردنیں تمہاری طرف موڑ دوں، جب چاہوں ہٹا دوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اورنگزیب لغاری صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ بچوں میں یہ شوق کیوں نہیں بنا آپ کے ہاں؟ وہ بچوں نے دراصل کچھ فائنانشل وجہ ہو سکتی ہے میرا خیال ہے. کیونکہ جب میرے بچے چھوٹے تھے اور ان کو بھی ظاہر ہے شوق ہوتا ہے کہ جو والد کر رہے ہیں میں بھی کروں. تو میرا بڑا بچہ آیا، وہ یہ دیکھتے تھے ہمارے گھر میں کہ اس کو ملتا کیا ہے. تو وہ بڑا ڈپریسنگ ہمارا جو پے اسکیل تھا وہ بہت تھوڑا تھا. ٹی وی پیسے تو نہیں اتنا دیتا تھا، تو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تھا. ہم کہتے تھے کہ پیسے بڑھائیں. وہ کہتے تھے بھئی یہ تو تمہارا مدر انسٹیٹیوشن ہے، ماں تو دودھ پلاتی ہے، آپ کو کمانا تو باہر سے پڑتا ہے. تو بہرحال پیسے چونکہ نہیں تھے، وقت بہت لگتا تھا. میرا بچہ آیا، اس نے کچھ ڈرامے بھی کیے چھوٹے. جب چائلڈ کوئی رول نکلا تو اس نے آیا ایک دن، تو اس نے سارا دن آیا تو سارا دن بیٹھے بیٹھے اس نے جب تھوڑا سا کام کیا اور اس کو پتہ تھا کہ سارا کام میں ڈرامہ کروں گا تو مجھے 100-200 روپے ملیں گے. تو اس نے کہا یہ کیا کام کرتے ہیں آپ لوگ. اور دوسرے دن جب ریکارڈنگ پہ آیا تو اس کے پاس کتاب تھی. اس نے کہا جی آپ کے ہاں وقت بہت ضائع ہوتا ہے تو میں اس لیے کتاب لے آیا ہوں، میں اپنی پڑھتا رہوں. تو اس لیے وہ شوق انہیں ڈیولپ ہو نہیں سکا بیکاز آف دیٹ فائنانشیل ایسپیکٹ کہہ لیں یا وقت کا. یہ کام ہے بھی نہیں ایسا کہ پیسے کے لیے ہو. ہمارا کام ایسا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ہمیں فالو کرتا ہے، ہم پیسے کو فالو نہیں کرتے. کیونکہ پیسہ تو آپ بھی جنون آپ کو لے آیا نا، تو ہمیں بھی جنون ہی لے آیا. اگر پیسہ لاتا تو ہم زمینیں بیچتے رہے، شوق پورا کرتے رہے. یہ ہوتا نا. پیسہ نہیں ہے. پیسہ تو پھر یہ فالو کرتا ہے. جب آپ کو عزت مل جاتی ہے تو وہ عزت خود ہی پیسہ لے آتی ہے.
ورنہ پیسہ آرٹ ڈزنٹ فالو منی، منی فالوز آرٹ. ذرا یہ فرمائیے کہ ڈرامہ دیکھتے ہیں آج کل کبھی؟ کم بہت کم، بہت کم، کیونکہ وہ ڈرامے دیکھ کر چکے ہیں جو آج کل ہو نہیں رہے. ہمارا وہ ٹیسٹ ہی ڈیولپ ہو گیا. نہیں، یہ سٹائل کوئی اور. ہاں ڈارلنگ، اب کچھ پرائرٹیز بڑھ گئی ہیں، بدل گئی ہیں. مگر ہوگا، بہتر سوچ ہے لوگوں کی. اب بھی کوئی فلم، کوئی ڈرامہ بہت اچھا آ جاتا ہے. یہ بچے جو کام کر رہے ہیں، ہاں جی، بہت اچھے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں. بہت اچھے. کچھ چیزوں کی کمی ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگ رائٹر تھے وہ کچھ کم ہو گئے. رائٹرز کی کمی ہے، ہمارے بہت فقدان ہے. اس کا اگین وہی میں کہوں گا فائنانشل ایک اسپیکٹ ہے، کیونکہ رائٹرز جو ہیں لکھنے والے اچھے، ان کو وہ دوسرے کام کے لکھنے میں بہت پیسے مل جاتے. تو بہرحال آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے. نا امیدی تو گناہ ہے نا، اچھا کام تو ہوگا. ذرا یہ فرمائیے، یہ جو بچے شوقین ہیں یا آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، ان کو کوئی میسج ایسا دے دیں، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں اپنے کام میں بھی. ہاں یہ کام تو بہرحال ایک ایسے ہی ہے جو شوق اٹھتا ہے لوگوں کا کہ ہم بھی اسی طرح کام کریں. لیکن یہ کام ہر کوئی کر نہیں سکتا، کچھ ان بلٹ ہوتا ہے بندے میں تو انسان کر لیتا ہے. تو بچے جو سمجھیں کہ واقعی وہ کر سکتے ہیں، تو محنت ہے، بہت ایزی نہیں ہے. لگتا تھا ایسی ہے نا ٹی وی دیکھ کر، کیا یہ بول ہی رہے ہیں نا، یہ ڈارلنگ بول ہی رہی ہے، لغاری بول ہی رہا ہے، تو یہ تو ہم بھی بول سکتے ہیں. تو وہ اتنا آسان نہیں ہے کرنا. اس کے لیے آپ کو اکیڈمی ہونی چاہیے، وہ یہاں نہیں ہے سکھانے کے لیے. پھر ہوتا ہے اسٹیج سے بندہ سیکھتا ہے، پھر ٹی وی تک آتا ہے. یہ تو پروفیشنل کام ہے. پروفیشنل کے لیے آپ کو سیکھنا چاہیے. وہ بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے سیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے ڈرامے کا شوق ہے، میں ڈرامے میں کام کرنا چاہتا ہوں. صرف شوق سے تو نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے. بچوں کو تو یہی کہوں گا کہ محنت کریں، سیکھیں، اور اپنے آپ کو جب اس قابل سمجھیں تو پروفیشنل فیلڈ میں ضرور ہے. تو ریڈیو بھی تو کیا آپ نے؟ ہاں جی، ریڈیو کر رہا ہوں، کرتا ہوں. کیسا اچھا لگتا ہے ریڈیو؟ ہاں جی، ریڈیو بولنا سکھاتا ہے، تو بیسک ہے انسٹیٹیوشن، اور ضرور کرنا چاہیے. ریڈیو سے ہی شروع کرنا چاہیے تاکہ پہلے بولنے کی تو تمیز آ جائے، شین قاف کا پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد ہی ایکسپریشن آتا ہے نا. آڈیو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فلم میں بھی آڈیو بہت 70% آڈیو ہی فلم کو چلاتی ہے، اور 30% میں سمجھتا ہوں ایکسپریشن ہوتا ہے، اور ظاہر کہانی وغیرہ تو ساتھ ہوتی ہے. اورنگزیب لغاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو زندگی صحت مند دے. جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی جیتے رہیں ڈارلنگ. آپ ہیں تو بہار ہے، آپ ہی کے دم قدم سے سب چیزیں ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، وقفہ کیے دیتے ہیں، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئیے بڑھتے ہیں یاد ماضی کی جانب. ہاں بھائی ڈارلنگ، آج یاد ماضی میں کیا ہے؟ لو ڈار صاحب، آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات. آپ ہمیشہ مجھے کلپ دکھاتے ہیں نا، آج میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا. یہ اسٹوڈیو تھا، اور نعیم بخاری ہے نا، وہ ایک شو کرتا تھا. میرا خیال ہے اس کا نام تھا اسٹوڈیو 2 یا 2.5 یا 2.25، میرا مطلب اتنے کوئی لگ بھگ میرا خیال ہے کہ یہی نام تھا. اور اس نے 5 انٹرٹینر بلائے تھے اپنے شو میں، کہ کون کون آدمی، کون کون ایسا آرٹسٹ جو پبلک کو محظوظ کرتا ہے اپنا کام دکھا کے. یعنی منو بھائی جو ہیں وہ اخبار میں کرتے ہیں، کمال احمد رضوی ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں، خواجہ پرویز جو ہے فلم میں کرتے ہیں، اور خالد بار ڈار تھیٹر میں کرتے ہیں، اور نظام الدین جو ہے وہ ریڈیو پہ کرتے ہیں. تو ہم سارے ادھر اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنا نعیم بخاری سے کافی بات چیت رہی. وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کلپ دکھاؤں. یہ دیکھیں. ہمارے گورنمنٹ کالج کے وہ اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے سے تھوڑے سے شاید سینئر تھے. اسٹیج ڈراموں کے نہایت سینئر اداکار، ہدایت کار، نقاد، گویے. کیا چیز ہے کہ جو انہوں نے اسٹیج پہ نہیں کی ہے، چاہے وہ حامد پیا ہو یا جیرا بلبل ہو. جناب خالد عباس ڈار صاحب، آؤ جی. ایک بات کہتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ آپ
हमारी स्टेज पे हो रही है लाहौर में और शायद दूसरी जगहों भी, वो अब कहते हैं कि उसमें जुगतबाजी बहुत ज्यादा है और थोड़ी सी वल्गर हो गई। आपने कभी जुगत देखी है या वल्गैरिटी देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, मैंने फिर पढ़ा ये जरूर है उसके आप बाद। किसी पे भरोसा न रखें, अच्छा, क्योंकि इल्जाम लगाते हुए किसी आदमी को बिल नहीं आता। ठीक, बिल्कुल ठीक। सबसे इजी काम है कि मैंने इल्जाम लगा दिया। कोई तेन पता मन्ना की कर रही भाजी फड़े गए राती, अच्छा, अब वो मन्ना फड़े गया भावे नहीं फड़े गया। ये तो एक बड़ी वेग सी एलिगेशन है। अच्छा, चलिए उसको। ये है कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट है और कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। मजा जो है ना ये जुगत का, ये सबसे सच्ची बात अगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में है ना तो वो जुगत है। जब मैं सच बोलूंगा तो आप हंसेंगे ना। ठीक, अगर मैं कहूं जी नहीं बुखारी का मुंह ऐसे है जैसे जंदरा है, अब ये अगर जंदरे जैसी आपकी रिजेम्बलेंस है या आपका मुंह जंदरे जैसा है तो लोग हंसे। इसका मतलब ये है कि मैंने सच बोला है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जी आपका मुंह ऐसे है जैसे पेचकस है तो आप पेचकस जैसे नहीं है। नहीं, तो मखौलिया जो होता है, जो जुगतबाज होता है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर में, यानी मुझे आज 30 साल हो गए, ठीक, तो मैं पहला आदमी था जो थिएटर में जुगत लेके आया था। ये जो मेरे सीनियर्स हैं कमाल साहब या डॉक्टर अनवर सजाद या ये जो अब वो लोग आर्टिस्ट जिनके आर्मेचर अब सड़ गए, अब तारें शांट हैं इनकी, ये इधर नहीं आते, ये लोग कहते थे ये कर क्या रहे हैं, ये भांड आ गए। तो भांड भी एक सिन्फ है मिज़ा की जी, तो यही भांड वापस नहीं आए, ये अभी गए ही नहीं है। ठीक, तो ये पसंद नहीं करते वो लोग जो 5:30 बजे रोज हाथ ये ऐसे ही हो थिएटर में कि चाय तैयार है, रोज 5:30 बजे चाय तैयार होगी और उसी टाइम पे। ये मशीनी ड्रामा हम लोग नहीं करते। हम इस तरह थोड़ी है जब लगाओ हम गर्म हो जाए और नायलन पे कर लो, काटन पे कर लो, हम तो आदमी हैं। तो मशीनें जो है वो एक साथ एक जैसा रिजल्ट, बोतलें निकाल रही है मशीन, बोतल ही कटी आ रही है। ठीक, अब मैं कई दफे महीनों नहीं हंसाता, मैं आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट, जो रोज मैं करता हूँ। ठीक, मेरे भी फ्लक्चुएशन हो सकती है। सो वो थिएटर, मशीनी थिएटर हम नहीं करते, हम जिंदा नाच गाना जिंदा रह के करते। पहले की जनरेशन जो थी, ये एक चांस कह लें या रब्बुल इज्जत का हुक्म कह लें कि मैंने 3 जनरेशंस देखी। मैंने अपने सीनियर्स भी देखे हैं, साथी भी देखे हैं, अपकमिंग्स भी देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला अगर मैं सच्चा हूं तो काफी देर ये देखता रहूंगा। ये जो काम करते थे कमाल साहब या अनवर सज्जाद या वो मेरे सीनियर, वो हम नहीं कर सकते। ठीक, हमें आप लाइनें दे दो ये याद कर लो, बोलना है, हम नहीं बोल सकते। तो मुंह जुबानी लोग हैं। अगर इतना ही पढ़ के काम करना है तो कहीं पढ़ाई करके कहीं और होते। ठीक, 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 ठीक। तार बार बल्ले नारा हेरे पालार नार, तार बार बल्ले नारा हेरे पालार नार, हिर बलियानी आनी गाचियानी होटियानी ओरेले आनी एनी आचियानी गितिनारे हेरीली तारा, तार बार बल्ले नारा हेरे, तार बार बल्ले नारा। लो देखा डॉक्टर साहब कैसे अल्लाह का फजल है, और क्या आवाज़ थी। ये पता कब की बात है, ये 1990 की बात है, 90 या 90.5 91 समझ ले आप। 30 32 33 साल पहले की ये बात है, मैं आपको बताऊं। हाँ, 32 33 साल पहले ये प्रोग्राम किया था मैंने इसी स्टूडियो में। और मैं आपको बता नहीं सकता कि जो निज़ामुद्दीन साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, एक दौर का नाम है, एक दौर का नाम है, और उन तक कोई आदमी नहीं पहुंचा। मैं आपको बताऊं, वो भी इधर मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ा पसंद किया, उन्होंने भी अपनी बातें मेरा मतलब काफ़ी की, बहुत अच्छा उनको लगा। और जो मेरे मुताल्लिक बात की वो मैं आपको दिखाता हूँ। आर्टिस्ट बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ईमानदारी दी गल है, एडे बड़े आर्टिस्ट दे उत्ते चढ़ के ते खुदकुशी की जा देखा डॉक्टर साहब, ये मेरे बड़े जो थे, बल्कि वो सबसे बड़े थे और मेरे साथ कितना प्यार करते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेवे डार्लिंग, निज़ामुद्दीन अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, इतने बड़े आदमी का तेरे लिए ये कहना बहुत बड़ी बात है। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। नाजरीन, तो आइए डार्लिंग के साथ शुरू करते हैं कसौटी। आज जो कसौटी इसने बूझनी है वो है ये। ले बे डार्लिंग, आज जो कसौटी तूने बूझनी है ना, बड़ी आसान है,
بتا دیتا ہوں، کھانے کی چیز ہے، بالکل ایزی کسوٹی. شروع کرو. حاضر جناب. ذرا یہ بتائیے کہ یہ میٹھی ہوتی ہے یا نمکین؟ نہ میٹھی ہوتی ہے نہ نمکین، اس کا ذائقہ اپنا ہی ہے. ذرا یہ بتائیں کہ یہ چیز جو ہے کسی خاص جگہ سے ملتی ہے؟ بازار میں عام ملتی ہے، یعنی ہر جگہ سے ملتی ہے یہ. او نہیں، میرا مطلب تھا کہ میڈیکل سٹور سے ملتی ہے یا پان والے سے ملتی ہے یا جنرل سٹور سے. ان تینوں جگہوں سے نہیں ملتی، اس کی اپنی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے مل جاتی ہے. اچھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص دکان ہے جہاں پہ صرف یہی ملتی ہے. بالکل. لیکن ایک بات بتا دوں کہ یہ ہر گھر میں تیار ہوتی ہے. ہر گھر میں تیار ہوتی ہے؟ تو پھر عام سی چیز ہوئی نا کھانے والی. ہے تو یہ عام سی چیز، مگر اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. جو مرضی کھا لو، اس کے بغیر لطف ہی نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کھیر کا پوچھ رہے ہیں نا، جو خاص دکانوں سے بھی ملتی ہے؟ نہیں بھائی، جو میں نے پوچھا نا وہ کھیر نہیں ہے. وہ کیوں نہیں؟ یہ گھر پہ بھی بن جاتی ہے، بازار سے بھی ملتی ہے، اور اس کے کھانے سے بہت مزہ آتا ہے، بڑھ جاتا ہے کھانے کا مزہ. اچھا، تو کیا تمہارے گھر روز کھیر بنتی ہے؟ نہیں، میرے گھر میں تو نہیں بنتی روز. جس کا میں پوچھ رہا ہوں وہ ہر گھر میں روز بنتی ہے. اچھا، چلو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے مجھ سے، اس چیز میں پانی ڈلتا ہے؟ واہ بھائی واہ، اچھا سوال کیا ہے. یہ ایک بات بتا دوں کہ اس کی تیاری میں پانی ضرور ڈالتے ہیں. بالکل. آپ نے لسی کا پوچھا ہے جو لگ بھگ ہر گھر میں بنتی ہے. اوے بیٹا، لگ بھگ جواب غلط ہے. جس کا میں نے پوچھا ہے نا وہ پینے والی نہیں ہے، کھانے والی چیز ہے. حد ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، آدھی کسوٹی گزر گئی ہے اور آپ اب بتا رہے ہیں کہ یہ کھانے والی ہے، پینے والی نہیں ہے. حد ہو گئی ہے. ویسے زیادتی کر رہے ہیں آپ. میرا خیال ہے تم بھول رہے ہو. سوال بھائی تم نے پوچھنے ہیں. وہ تو میں پوچھ ہی لوں گا، مگر آپ کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا پہلے کلیئر کر دیا کریں. کوئی جرم نہیں ہے. اچھا چلو یہ بتائیں کہ یہ جو کھانے والی سالن کا پوچھا آپ نے، سالن کا. اب یہ سالن کہاں سے آ گیا؟ وہ ڈاکٹر صاحب سالن بھی تو ہر گھر میں بنتا ہے، اور پھر بازار میں ہوٹلوں میں بھی ملتا ہے. کسوٹی ختم. بیٹا کسوٹی نہیں، تیرا دماغ ختم ہو گیا ہے. سالن میں نمک اور مرچیں ڈلتی ہیں. جس چیز کا میں پوچھ رہا ہوں نا بیٹا، اس کا ذائقہ نہ نمکین ہے اور نہ میٹھا ہے. وہ چلو تو کئی لوگ پھیکا سالن بھی تو کھاتے ہیں. چلے آپ یہ بتا دیں کہ یہ ہانڈی میں بنتی ہے یا کوکر میں؟ نہ ہانڈی میں نہ پریشر کوکر میں. یہ کیا پوچھ لیا آپ نے کہ نہ ہانڈی میں نہ پریشر کوکر میں؟ تو بغیر چولہے کے بنتی ہے یہ؟ بھئی یہ میں نے کب کہا ہے؟ چولہے پر تو بنتی ہے، مگر نہ ہانڈی میں نہ کوکر میں. لو طے یہ ہوا کہ نہ ہانڈی میں نہ پریشر کوکر میں نہ مٹی کی ہانڈی میں. کوئی ایسا کوئی، میرا مطلب ہے آپ کے میرے تعلقات ہیں، کوئی اشارہ تو دے دیں. سلیٹ سا. مجھے پہلے ہی پتا تھا. لے بہت بڑا اشارہ دے رہا ہوں تجھے. کسوٹی کا لفظ جو ہے بار بار دہرا اس کو. کسوٹی 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 روٹی روٹی کسوٹی کسوٹی روٹی 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 کا پوچھا آپ نے. جواب درست ہے. اتنے بڑے اشارے کے بعد تو بیٹا بوجھنا ہی بنتا تھا نا تیرا. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، یہ ایمان سے اس کسوٹی کے بعد روٹی جب منہ سے نکلی ہے تو میرا بالکل دل کیا کہ میں روٹی شروع کر دوں کھانی. تو لیجیے خواتین و حضرات، وقفہ ہوا چاہتا ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. خواتین و حضرات، اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا اس ہفتے کا پیروڈی سانگ. کتے گئے ہو میلے ٹھیلے خوشیاں تے رونقاں، کتے ہو تمالاں والی تھاں گئی. کتے گئے ہو میلے ٹھیلے
मेले वाली थां गई अब माजी होयो रे दिल चीर गयो वे सच मुच्छो ते सानू याद मेले दी आउंदी ए ओ भंगड़े याद आउंदे ने अख भी रोंदी ए सच मुच्छो ते सानू याद मेले दी आउंदी ए ओ भंगड़े याद आउंदे ने अख भी रोंदी ए साडी मजबूरियां ने मेले साडे कोल है साडी मजबूरियां ने मेले साडे कोल है हर गल मेले तो तां गई अब माजी होयो रे दिल चीर गयो वे किथे गयो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां किथे ओ धमालां वाली थां गई किथे गयो मेले ठेले खुशियां ते रौनकां किथे ओ धमालां वाली थां गई लोकी जिथे आउंदे सन नचदे ते गाउंदे सन किथे ओ मुहब्बतां दी